آج ہم قرآن کریم کی تلاوت کی جو دلکش دنیا ہے نا، اس پر کچھ بات کر رہے ہیں۔ خاص طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی اس کا سننے والوں پر اتنا گہرا اثر کیوں ہوتا ہے، اور ہم مقامات کے تصور کو بھی سمجھیں گے، وہ خاص سر اور انداز جو تلاوت کو ایک الگ ہی جذباتی رنگ دیتے ہیں۔ جی بالکل، اور آج ہماری گفتگو کا مقصد یہی دیکھنا ہے کہ قرآن کی تلاوت صرف آپ کہہ لیں الفاظ دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل تجربہ کیسے بن جاتا ہے، ایک ایسا تجربہ جو ہمارے دل اور دماغ دونوں پر ایک ساتھ اثر کرتا ہے۔ صحیح۔ اور اس میں ظاہر مقامات کا کردار بہت اہم ہے۔ ہماری یہ بات چیت، یہ جو مواد ہمیں ملا ہے اور اس فیلڈ کے جو ماہر ہیں ان کے تجربات پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر مقامات سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ ہیں کیا آخر؟ کیونکہ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بس اچھی آواز میں پڑھنا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے بات اس سے کچھ زیادہ گہری ہے۔ جی، آپ کا احساس بالکل درست ہے۔ مقام عربی میں تو اس کا مطلب ہے جگہ، حالت یا کیفیت، لیکن جب ہم تلاوت کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا، تو یہ صرف ایک سر نہیں ہے، یہ اصل میں ایک پورا نظام ہے جس میں مختلف سروں کے مجموعے یعنی موڈ شامل ہیں۔ اچھا۔ اور ہر مقام کی اپنی ایک خاص جذباتی تاثیر ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح کا سفر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، ایک خاص سر کو سننا، اسے سمجھنا، پھر اسے دل میں اتارنا اور پھر اپنی آواز سے اس کیفیت کو ظاہر کرنا۔ یعنی یہ صرف آواز کی خوبصورتی کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ تو ایک باقاعدہ علم اور فن ہوا جس سے خاص جذبات پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ مثال کے طور پر جیسے ایک مقام ہے صبح، وہ اکثر گہرے دکھ یا کوئی التجا ہو، پشیمانی کا اظہار ہو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ ایک اور مقام ہے نہاونت، وہ اکثر غور و فکر، خشوع، سکون ایسی کیفیت پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی طرح اور بھی ہیں، بیاتی، حجاز، رست، ہر ایک کا اپنا منفرد جذباتی رنگ ہے۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ بات ہے، اور اس علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اس کی ایک باقاعدہ روایت ہے۔ آپ نے ذکر کیا تھا الازہر سے فارغ التحصیل ایک قاری صاحب کا، جن کی سند تلاوت یعنی وہ جو سیکھنے کا سلسلہ ہے، اسناد، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ جی ہاں، ان کا جو سلسلہ سند ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 35 واسطوں سے پہنچتا ہے۔ صرف 35؟ جی، اور یہ مختصر سلسلہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تلاوت کا یہ علم، جس میں مقامات کی سمجھ بھی شامل ہے، کتنی احتیاط اور توجہ سے نسل در نسل منتقل ہوا ہے۔ یہ صرف کوئی سنی سنائی بات نہیں، یہ ایک مستند وراثہ ہے۔ صحیح۔ اور انہوں نے تو مکہ مکرمہ کے بعض ائمہ کو بھی ٹریننگ دی ہے اور مقامات انسٹیٹیوٹ بھی قائم کیا ہے جو اسی علم کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ واقعی یہ احتیاط سے منتقلی اس علم کی قدر و قیمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اچھا، اب ذرا قرآن کے اپنے انداز کی طرف آتے ہیں۔ یہ عام کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ بس ایک موضوع شروع ہوا اور پھر ختم ہو گیا۔ قرآن میں تو اکثر موضوع بدلتے رہتے ہیں، کہانیاں بیچ میں آ جاتی ہیں، پھر کوئی اور بات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو غیر خطی یعنی نان لینئر انداز ہے، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہاں ایک بہت گہری حکمت ہے۔ قرآن صرف ہماری عقل سے بات نہیں کرتا، نہ ہی صرف ہمارے جذبات سے، یہ تو انسان کے وجود کے تمام پہلوؤں سے بے وقت ایک ساتھ کلام کرتا ہے۔ اچھا؟ ہم انسان جو ہیں، ہم بے وقت سوچتے بھی ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، ہماری ایک روحانی سائیڈ بھی ہے، سماجی بھی، تاریخی بھی، جمالیاتی بھی، ہے نا؟ عام طور پر ہم زندگی میں ان چیزوں کو الگ الگ خانوں میں رکھتے ہیں۔ ہاں، جیسے فلسفے کی کتاب پڑھتے ہوئے شاید شاعری کا لطف نہیں اٹھا رہے ہوتے، یا تاریخ پڑھتے ہوئے الگ کیفیت ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن قرآن کا یہ انداز، یہ آگے پیچھے جانا، یہ مختلف موضوعات کو ایک ساتھ بننا، یہ ایسے ہے جیسے انسانی نفسیات کے سارے بٹن ایک ساتھ دبا دیے گئے ہوں۔ واہ! یہ عقل کو بھی جھنجھوڑتا ہے، دل کو پگھلاتا ہے، روح کو بھی غذا دیتا ہے، سماجی ذمہ داریوں کا احساس بھی دلاتا ہے، تاریخ سے سبق بھی سکھاتا ہے، اور اپنی زبان اور بیان کی خوبصورتی سے وہ جو جمالیاتی حص ہے اس کو بھی تسکین دیتا ہے۔ اور شاید اسی لیے اس کا جذباتی اثر اتنا شدید ہوتا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک دماغی مشق نہیں رہتی، بلکہ یہ تو پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور یہ اثر صرف علماء یا دانشوروں تک تو محدود نہیں رہتا ہوگا۔ یقیناً نہیں، قرآن تو ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، چاہے کوئی کھیت میں کام کرنے والا کسان ہو یا شہر میں ٹیکسی چلانے والا ڈرائیور، گھر میں کام کرنے والی خاتون ہو یا دفتر میں بیٹھا کوئی آفیسر۔ قرآن کا پیغام اور اس کی تاثیر ہر ایک کے لیے ہے،
اور یہیں پر تلاوت کی خوبصورتی اور مقامات کا کردار سامنے آتا ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا وضاحت کریں گے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں حکم دیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر واضح اور خوبصورت انداز میں پڑھو۔ یہاں ترتیل کا مطلب صرف صاف صاف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ٹھہر کر، سمجھ کر اور اس کے معنی میں ڈوب کر پڑھنا ہے۔ یہ تو ہوئی تلاوت کی بنیاد۔ ٹھیک۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو، یعنی خوبصورت آواز اور انداز مطلوب ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترتیل وہ طریقہ ہے جس سے الفاظ واضح ہوں، اور مقامات وہ سر ہیں جو ان الفاظ میں جذباتی گہرائی اور کشش پیدا کرتے ہیں؟ بہت خوب، آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ ترتیل بنیاد ہے اور مقامات گویا اس بنیاد پر کھڑی وہ خوبصورت عمارت ہیں جو سننے والے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ قرآن کی تلاوت میں ایک ایسی کشش ہے، ایک ایسا جادو ہے جو عام گیتوں یا موسیقی میں نہیں ملتا۔ مجھے پھر وہ گیس اسٹیشن والا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ہاں، وہ ضرور بتائیے، وہ اس بات کو اچھی طرح واضح کرتا ہے۔ میں ایک بار کہیں سفر میں تھا، گیس ڈلوا رہا تھا اور گاڑی میں تلاوت چل رہی تھی، تو پاس ہی ایک اور گاڑی کھڑی تھی۔ اس میں سے ایک صاحب آئے اور پوچھنے لگے، یہ کون سا گانا ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگے، نہیں یہ گانا تو نہیں لگتا، پر یہ ہے کیا چیز؟ اچھا۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ گانا نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ صاحب وہیں خاموش کھڑے رہ گئے، جیسے ان پر کوئی بہت گہرا اثر ہوا ہو۔ وہ الفاظ، وہ سر، وہ کیفیت، اس نے انہیں فوراً متاثر کیا۔ یہ واقعہ تو صاف ظاہر کرتا ہے کہ تلاوت کی خوبصورتی خود ایک دعوت بن سکتی ہے، چاہے الفاظ سمجھ میں نہ بھی آ رہے ہوں۔ بالکل، کئی لوگوں کے لیے قرآن سے پہلا رابطہ اس کی خوبصورت تلاوت کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں، خود میری والدہ اور میری اہلیہ ان کے اسلام قبول کرنے کی ایک بڑی وجہ یہی بنی۔ واقعی؟ جی، پہلے وہ تلاوت کی خوبصورتی سے متاثر ہوئیں، پھر ان میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ آخر یہ کلام کہہ کیا رہا ہے، تو گویا خوبصورتی نے دروازہ کھولا اور پھر وہ پیغام کی گہرائی میں اتر گئیں۔ یہ تو انسانوں کی بات ہوئی، آپ نے جانوروں پر بھی اس کے اثر کا کچھ ذکر کیا تھا، جو سننے میں تو تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن آپ کا ذاتی تجربہ ہے۔ جی ہاں، اگرچہ یہ کوئی سائنسی تحقیق تو نہیں ہے، لیکن میرا ذاتی مشاہدہ ضرور ہے۔ کبھی کبھی جب میں گھر میں خاص مقامات میں تلاوت کرتا ہوں تو میری جو پالتو بلیاں ہیں وہ قریب آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور ایسے غور سے سنتی ہیں جیسے سمجھ رہی ہوں۔ ان کے تاثرات بھی بدل جاتے ہیں۔ اور اگر میں عام لہجے میں پڑھوں تو انہیں کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح ڈنمارک میں ایک بار میں ایک پارک میں بیٹھا تلاوت کر رہا تھا تو کئی پرندے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئے، خاموشی سے سنتے رہے اور جیسے ہی میں رکا وہ اڑ گئے۔ اب یہ شاید اتفاق ہو، لیکن یہ تجربات کم از کم اس خیال کو تو تقویت دیتے ہیں کہ اس کلام کی تاثیر غیر معمولی ہے۔ تو اس سب کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیں، قرآن کا گہرا علم حاصل کرنا تو ایک محنت طلب کام ہے، اس کے لیے کلاسیں لینی پڑتی ہیں، سمجھنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اس محنت پر کسی کو آمادہ کرنے کے لیے ایک ابتدائی کشش کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ بالکل ویسے ہی جیسے مارکیٹنگ میں ہوتا ہے۔ کسی پروڈکٹ کی تفصیلات پہ جانے سے پہلے اس کی پیکیجنگ یا اس کا اشتہار دلکش ہونا چاہیے تاکہ بندہ متوجہ ہو۔ قرآن کے معاملے میں یہ خوبصورت تلاوت، یہ مقامات، یہ وہ پہلی کشش ہے جو دل کو پکڑ لیتی ہے۔ تو یہ صرف کانوں سے سننا نہیں بلکہ دل سے محسوس کرنا ہے۔ یہ خوبصورت آواز اور سر گویا ایک پل بن جاتے ہیں جو سننے والے کو قرآن کے پیغام کی گہرائیوں تک لے جانے میں مدد دیتے ہیں۔ اسی لیے تو اس سلسلے کو دلوں اور دماغوں کے لیے قرآن کا نام دیا گیا تھا۔ جب قاری آیات کے مفہوم اور ان کے جذبات کو مناسب مقام کے ذریعے پیش کرتا ہے نا، تو وہ سیدھا سننے والے کے دل پر دستک دیتا ہے۔ یہ تعلق پھر صرف علمی نہیں لیتا بلکہ جذباتی اور روحانی بن جاتا ہے، اور شاید یہ قرآن سے جڑنے کا سب سے قدرتی اور مؤثر پہلا قدم ہے۔ کیا اس کی کوئی مثال ہمیں قرآن یا سنت سے بھی ملتی ہے جہاں آواز کی خوبصورتی یا کسی خاص کیفیت کا ذکر آیا ہو؟ یقیناً بہت واضح مثالیں ہیں۔ قرآن میں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے۔ یا جبال اویبی ماہو والطیرا۔ پہاڑ اور پرندے؟ جی، غور کریں، یہاں انسانوں کا ذکر نہیں
بلکہ پہاڑوں جیسی سخت بے جان چیز اور پرندوں جیسی نرم حساس مخلوق کا ذکر ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے۔ اللہ نے کائنات کی سخت ترین اور نرم ترین چیزوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اور تلاوت کے تابع کر دیا۔ اس سے آواز اور کلام الہی کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی آیت میں فوراً بعد اللہ فرماتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ مفسرین عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ یہ ذریں بنانے کے لیے تھا، لیکن اس کا تسبیح کے ذکر کے فوراً بعد آنا، اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ شاید لوہے کا نرم ہونا بھی ان کی اس پرسوز تلاوت اور ذکر الہی کی ہی برکت تھی۔ اچھا، بھرا اللہ کے کلام میں اس کی تلاوت میں وہ تاثیر ہے جو پتھروں کو پگھلا دے اور لوہے جیسی سخت چیز کو بھی نرم کر دے۔ یہ تو ایک بہت ہی عظیم مثال ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی کوئی ایسی مثال ہے جو ذہن میں آتی ہو؟ جی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مثال بہت واضح ہے۔ اسلام میں نماز کے لیے پکارنے یعنی اذان کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سونپی تھی۔ کیوں؟ ان کی آواز کی خوبصورتی اور بلندی کی وجہ سے۔ صحیح۔ ایک اور صحابی نے بھی اذان دینے کی خواہش ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی آواز تم سے زیادہ اندھیا سوتا ہے، یعنی زیادہ دلکش، گونجدار اور بلند ہے۔ اندیا سوتا؟ جی، گویا اذان کی یہ خوبصورت ادائیگی بھی نماز، جو کہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے اور جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے لیے دلوں کو تیار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ ساری گفتگو تو اس بات کو بہت ہی واضح کر دیتی ہے کہ قرآن کی تلاوت جب ترتیل اور مناسب مقامات کے ساتھ کی جائے تو یہ صرف الفاظ کا سننا نہیں رہتا، یہ تو ایک کثیر الجہتی تجربہ بن جاتا ہے، علمی بھی، جذباتی بھی، روحانی بھی اور جمالیاتی بھی۔ یہ ہمارے دل اور دماغ دونوں کو بے وقت چھوتا ہے۔ بالکل، اور حتمی بات یہی ہے کہ قرآن سے ہمارا رشتہ صرف سمجھنے کی حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ اسے محسوس کرنا، اس سے جذباتی طور پر جڑنا بھی اتنا ہی اہم ہے، اور مقامات وہ خوبصورت ذریعہ ہیں جو ہمیں اس جذباتی اور روحانی تعلق کو گہرا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ وہ قرآن کے پیغام کو ہمارے دلوں میں گویا زندہ کر دیتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کے بعد شاید سننے والوں کے لیے ایک سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن کی وہ کون سی آیات ہیں، چاہے وہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے والی ہوں یا جہنم کے عذاب سے ڈرانے والی یا اللہ کی رحمت کی امید دلانے والی یا پھر انبیاء کے قصے سنانے والی، جنہیں وہ مختلف مقامات میں سن کر ان کے پیچھے چھپے ہوئے جذبات کو خود محسوس کرنے کی کوشش کرنا چاہیں۔ یہ قرآن فہمی کے سفر میں ایک نیا اور بہت ذاتی قسم کا باب ہو سکتا ہے۔